بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے، صرف اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں سے ملتا ہے۔ اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا۔ تو پیارے دوستوں، اس وقت دبئی اور ابوظہبی عذاب کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا افتتاح ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، دبئی، شارجہ، ابوظہبی سمیت دبئی کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی ہیں۔ اور یہی نہیں، شیخ زاہد کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا ہے۔ اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا، جس سے آنے جانے والی سینکڑوں فلائٹس کو رد کرنا پڑا۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹس، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ جاری ہے، یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پیارے دوستوں، ایسی طوفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان طوفانی بارش میں جو ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے، ہوٹل کے روم کا جو کرایہ ہے، وہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک ہے۔ تو پیارے دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں، تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکے۔ پیارے دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا علاقہ ہے۔ دبئی میں زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی چلی تھی، جس سے دبئی اور دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، یعنی ایک لمٹ رکھی ہے۔ ابھی جو دبئی کے حالات بنے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دبئی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور دوسری جگہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور وہ جب نہیں سدھرتا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتے جی دبئی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے، تم لوگ چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ پیارے دوستو، ابھی دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، یہ دبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لگژری کار کہاں پر ہے، میرے گھر والے کدھر ہیں۔ ہر کوئی صرف اپنی جان بچانے میں لگا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، آج کل کے عرب کے حکمران یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی کے شیخوں نے اپنے ملک میں مندر بنانے کی اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دبئی میں مندر بن کر تیار بھی ہو چکا ہے، اور یہ سب کام دبئی کی حکومت کے سرپرستی میں ہوا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دبئی میں یہ طوفانی بارش کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے؟
کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو پیارے دوستو، آئیے اب ہم سعودی عرب کے مکہ شہر میں ظاہر ہوئے قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب کبھی بھی سعودی عربیہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کس چیز کا خیال آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں کا، اور اس کے بعد صرف اور صرف ریگستان کا، کیونکہ سعودی عربیہ میں ریگستان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس حالت میں بھی پچھلے کچھ سالوں سے یا پھر کچھ صدیوں سے ہی نہیں بلکہ وہ تو پچھلے ہزاروں سالوں سے ہے۔ مگر پیارے دوستوں، پچھلے ایک دو ہفتوں سے لگاتار لگ بھگ سبھی سوشل میڈیا پر سعودی عربیہ کی کچھ ایسی فوٹوز وائرل ہو رہی ہے کہ جو فوٹوز نہ صرف حد سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے بلکہ ڈرا دینے والی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ فوٹوز دنیا والوں کی نظر میں آئے ہیں تب سے ہی لگاتار دنیا کے لگ بھگ سبھی لوگ خوب بڑھ چڑھ کر ان فوٹوز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اپنی موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والی ان تصویروں کو دیکھیے۔ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تصویریں ہو نہ ہو یورپ کے کسی ٹھنڈے دیش کی ہے، مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تصویر یورپ کے کسی ایسے ٹھنڈے دیش کی ہے ہی نہیں بلکہ جہاں پر برف پڑتی ہو اور جہاں پر ندیاں بہتی ہو، بلکہ یہ تو اس سعودی عربیہ کی تصویریں ہیں کہ جہاں پر نہ تو ایک بھی ندی موجود ہے اور سوائے ریگستان کے دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ مگر پیارے دوستوں، سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ دماغ کو ہلا دینے والا کام اچانک سے کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ گلوبل وارمنگ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا اثر ہم سبھی جانتے ہیں کہ صرف سعودی عربیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لگاتار دنیا کے ایسے علاقے جو اپنے ٹھنڈ کو لے کر جانے جاتے تھے اور پوری طرح سے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، برف سے ڈھک جایا کرتے تھے، اب وہاں پر موسم میں اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ جتنی گرمی سوکھے اور ریگستانی علاقوں میں پڑا کرتی ہے، اور اس کے بالکل الٹ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ گرم علاقوں میں یعنی جہاں پر ندیاں نہیں ہیں بالکل سوکھا پڑا ہے، وہاں پر اچانک سے اور لگاتار اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے پورے کے پورے علاقے سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ اور یہی معاملہ بالکل سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ سعودی عربیہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے وقت پر ایسی بارش ہوتی رہی ہے کہ جو کئی دنوں تک لگاتار جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پورے شہر تک سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں۔ خاص بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اس طرح کے جتنے بھی فوٹو اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، ان میں سے تو کچھ خاص طور پر مکہ شہر یعنی کعبے کے آس پاس کے ہیں، جس میں صاف صاف بیک گراؤنڈ میں اس ٹاور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بالکل مکہ کے پاس میں موجود ہے۔ مگر پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ یہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز حیران کر دینے کے ساتھ ساتھ ڈرا دینے والے بھی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حیران کر دینے والے ہیں، مگر آخر یہ ڈرا دینے والے کیسے ہیں؟ تو اسی لیے کیونکہ اس کو سیدھے طور پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کہ جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہماری دنیا میں مال بے تحاشا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک انسان اپنے مال کی زکات دینے کے لیے کسی انسان کو ڈھونڈے گا تو وہ کسی ایسے انسان کو نہ پا سکے گا کہ جو اس کی وہ زکات لے سکے، اور عرب کی وہ زمین کے جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدانوں کے سوا کچھ نہیں ہے وہ بھی قیامت سے پہلے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے پیارے دوستوں کہ میں یہ حدیث آپ کو لفظ بہ لفظ نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے سعودی عربیہ کا جو علاقہ خشک ہے یعنی پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا تصور کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، اس کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔
मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, वो तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर अब ये सऊदी अरबिया में नदियां कहां से आएंगी? क्योंकि ये बात तो जाहिर है कि अभी तक भी सऊदी अरबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका ये जवाब है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरबिया में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्द ही अब मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कि कुदरती तौर पर सऊदी अरबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसे भी बहुत जल्द हम सऊदी अरबिया के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदियां देखने वाले हैं। वो इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सऊदी अरबिया की जमीन में जो ये बदलाव आया है, यानी सऊदी जमीन में जो रेगिस्तान है आज वो हरा भरा है। इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है, इतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा एक मिशन लॉन्च कर रखा है जिसको वो सन 2030 तक मुकम्मल करने वाले हैं। इस मिशन का मकसद ये है कि सऊदी अरबिया की वो सूखी जमीन जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, इसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है, यानी ऐसी जमीन बना देना है जैसे यूरोप में नजर आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पौधे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती है। फिलहाल प्यारे दोस्तों, सऊदी अरबिया से आए हुए इन फोटोज और वीडियोस के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।